جی السلام علیکم۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے نئے پوام کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرا نام ڈاکٹر امجد چیمہ ہے اور اس وقت میں فیصل آباد سٹی جنرل سیکرٹری کے پاس بیٹھا ہوں یوتھ کے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ 9 مئی سے لے کر اب تک، اور پھر 24 نومبر کا جو ڈی چوک کے اندر جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، یوتھ کے حوالے سے، یوتھ کے اندر کیا ہوتا رہا ہے آج کل، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی جو صدر ہے وہ استعفیٰ دے گئے ہیں اور صدارت کے لیے کئی نام سامنے آ رہے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں اس حوالے سے، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں ملک ایوب، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہونہار یوتھ کے لیڈر بھی رہے ہیں بھی، اور آگے یہ اس کی لیڈنگ جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے کر بھی رہے ہیں۔ تو ان سے سوال کریں گے، آپ یہ بتائیں ملک ایوب کہ اس وقت جو ہے یوتھ کی فیصل آباد کے حوالے سے کس طرح کا مرال ہے ان حالات کے باوجود؟ یہ سب سے پہلے تو میں اپنے یوتھ کے جو نوجوان ہیں ان کے حوصلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے آج بھی حوصلے بلند ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے جو یوتھ کے لڑکے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 85% جنہوں نے حوالاتیں کاٹی، اور اس ٹائم میرے خیال میں کچھ ایسے بھی ہمارے جو لڑکے ہیں، نوجوان ہی ہیں، جتنے بھی 9 مئی میں بے گناہ ان کو رکھ کے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور اس ٹائم جو ہماری یوتھ ہے الحمدللہ وہ اتنے مشکل حالاتوں میں آج بھی وہ اپنے خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی 9 مئی کے اندر بھی آپ کی گرفتاری بھی ہوئی، چھاپے بھی ڈلتے رہے، بہت سارے نوجوان خفیہ ہو گئے، آپ خفیہ نہیں ہوئے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں، جان تو جس ٹائم نکلنی ہے وہ تو اللہ پاک نے پتہ ہے، اللہ پاک کو۔ تو اس سے میرے خیال میں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، وہ ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو، اور ظلم کا سامنا کرنا چاہیے، اور خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اچھا یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مرشد ہیں خان صاحب عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین بھی، وہ نہیں اگر ڈر رہے تو ہم کیوں ڈر رہے؟ یہ آبویسلی دیکھیں، آپ سامنے سب کچھ کہ جب ایک لیڈر دلیر ہے تو اس کی یوتھ بھی دلیر ہے۔ تو میں آج بھی آپ کو پھر وہیں آتا ہوں کہ اس کی ہی یوتھ حوالاتیں کاٹ رہی ہے، جیلیں کاٹ رہی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ آج بھی یوتھ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اور یوتھ نے جو کام کیا ہے ہمارے فیصل آباد میں تنظیمی حوالے سے بہت تیزی سے وہ ہم نے کام کیا تھا۔ اس میں جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا تھا جنرل سیکرٹری کا، اور میرے ساتھ عبداللہ صدر تھے پریزیڈنٹ، اور جب ہماری باڈی جیسے ہی لگی تو ہم نے ڈیڑھ ماہ بھی میرے خیال میں زیادہ ہے، 1 ماہ کے اندر اندر میں نے فیصل آباد کی 100 cc کمپلیٹ کر دی تھی۔ ویری گڈ، بڑا زبردست۔ اچھا ابھی آپ نے ملک عبداللہ کا نام لیا، صدر رہ چکے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کیوں دیا؟ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے یا ان کی اپنی ذاتی کیوں مصروفیت؟ دیکھیں کہ ہر ایک فیملی جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں ہر ایک فیملی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ان کے بزنس آپ کو پتہ ہے لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں، اور بہت ساری قربانیاں ہو چکی اس پارٹی کے لیے۔ تو میری جو ان سے بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم اسی حوالے سے، انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور ورکر کو موقع ملنا چاہیے، اور پارٹی اس کو ذمہ داری دے، تو چلیں کوئی نیو لڑکے آئیں جو کام کر سکیں۔ اچھا نئے جو صدارت کے لیے نئے امیدوار بھی سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی امیدوار آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی ورکنگ جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح کی رہے گی اگر ان میں سے فرض کرو کوئی بھی آ جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں، اس چیز میں آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اٹیچمنٹ کی جو بات کریں، یہ آپ کی ساری جو ڈیپینڈ کرتی محنت پہ کرتی ہے کہ آپ نے ورکر کا خیال کرنا ہے، آپ عہدہ لے لیتے ہو، ذمہ داری کو اپنے بے لوثی طریقے کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ خدا کی ذات آپ کی خود مہربان ہو کے مدد کرتی ہے، پھر وہ اٹیچمنٹ آپ کی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا اگلی آپ نیکسٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے مطلب اتنا پریشر بھی ہے، دباؤ بھی ہے، آپ نے دباؤ برداشت بھی کیا ہے، آپ پہ شاپے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جیلیں، پھر حوالاتیں، آپ کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، تو نیکسٹ آپ اس کے سدباب کے لیے کیا
آپ کی ٹیم جو ہے اس کو سدباب کے طور پر کس طرح اپنانا چاہے گی کہ آپ مزید آگے ورکنگ کریں تاکہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکے؟ دیکھیں کہ جو رہی بات چھاپوں کی، کاروبار تباہ ہونے کی، تو وہ تو میرے خیال میں ہماری بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں ہیں. لوگوں کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں چلے جنہوں نے گئے ہیں، منہ نہیں دیکھ سکے وہ، کہ بالکل کوئی صحیح. بیٹا وہ اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھ سکا، کوئی والد کا منہ نہیں دیکھ سکا، کسی نے اپنے بچے قربان اس ملک اس پارٹی پہ کیے اپنے ملک کی خاطر. ابھی 24 کا دیکھ لیں، 26 کا دیکھ لیں، 26 نومبر کو ابھی تک جو غائب ہیں وہ بھی اپنی ماؤں کے بچے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے غائبانہ جنازے بھی پڑھ لیے ہیں. بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک پتہ ہو کہ کچھ دنیا سے چلا گیا، پھر وہ صبر آ جاتا ہے. تو پھر ہر ٹائم جب ایک بچہ غائب ہو جائے تو ہر ٹائم ماں ایسا ایک رشتہ ہے، اس کو امید رہتی ہے کہ مجھے ادھر سے آواز سنی، شاید وہ ادھر سے آ رہا ہے. تو یہ اس ماں سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. میں اپنے ان لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم آپ نہ کریں. نہ تو اس طرح کا آج تک ہم نے کسی ملک میں دیکھا ہے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوریت پہ آپ حملہ کیا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی جو مر گئے ہیں ادھر تھے لوگ، تو پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ جو 47 کی حکومت وہ اپنا بولتی ہے جی ہاں ہم نے تو گولی بھی نہیں چلائی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، جنازے ان کے علاقوں سے اٹھے ہیں، پھر بھی انہوں نے ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بول رہا ہے. تو اتنا ظلم جو ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ ملک اپنا ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ میں اب بار بار یہی سوال کرتا ہوں کہ امریکہ امریکہ کا نیا صدر آنے والا ہے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی رہائی امریکہ کے محتاج ہے؟ بالکل یہ غلط بات ہے کہ وہ ان کی رہائی کی کسی کی محتاج ہے. اس ٹائم عمران خان صاحب کی جو پاپولیٹی ہے، جو ان کی اس ٹائم پارٹی کی بیس ہے، وہ 85% جو ہے نا وہ اس ٹائم ملک میں اور جماعتوں سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو اب عمران خان کو اگر امریکہ سے کیا سہارا چاہیے، ہمیں تو کسی سے کوئی سہارا نہیں چاہیے. ہمارا سہارا ہے اللہ پاک. ہم نے اللہ پاک کے سامنے عرض کرنی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایماندار لیڈر ہیں. تو نہ تو خان صاحب کسی سے مدد چاہتے ہیں سوائے اللہ کے. وہ بھی آپ نے اکثر سپیچ میں سنا یا کا نعبدو و یا کا نستعین. ٹھیک ہے. وہ اسی لیے بولتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے، اللہ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ. وہ بہت جلد باہر آئیں گے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا جنرل سیکرٹری یوتھ سٹی فیصل آباد ملک ایوب کی آپ نے بات سنی، اور ان کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے یہ اپنی بات پہ اپنے اعتماد پہ قائم ہیں. اب بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، سٹی تنظیم ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. نئے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے پورے پاؤں پہ ڈٹے کھڑے ہیں. عمران خان کی رہائی تک ہم انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے. ہم چھاپوں سے، ہم گرفتاریوں سے کسی قیمت پہ نہیں ڈریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.